فائزہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تشدد کے معاملات کی اگر ہم بات کریں، خواتین پر جو گھریلو تشدد ہوتا ہے اس کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہماری جو ایک عدم برداشت ہے ہمارے معاشرے میں، ایک انٹالرنس جو کہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، جس کی بہت وجوہات ہیں، بہت ساری. ایک معاشی جو کہ اکنامکل سچویشن ہمارے ملک کی ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بہت زیادہ اب جو ہے وہ عروج پہ پا رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ ایک پریکٹس ہے جو کہ بہت انفارچونیٹ پریکٹس ہے، یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، لیکن اب عدم برداشت اتنی زیادہ ہو چکی ہے معاشرے میں، اب احساس محرومی اتنی زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کے اب کیسز بہت زیادہ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اچھا، ہم کیسز کی آپ نے بات کی ہے تو دیر آر لاٹ آف کیسز جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. بالکل. دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایک تو ریلیجس اسپیکٹ، ایک کلچرل اسپیکٹ آ جاتا ہے. ایک وہ مشرقی سے جو گھر سے بچیوں کو سمجھا کے بھیجا جاتا ہے کہ بھئی اب تم نے اس شوہر کے ساتھ ہی رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اب آپ نے یہیں پہ رہنا ہے. بالکل. ڈومیسٹک وائلنس میں سب سے جو مین ہرڈل آتا ہے اس کی رپورٹنگ میں، وہ سب سے مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری خواتین کو یہ سمجھا کے بھیجا جاتا ہے کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے کہیں تو آپ کی وہاں سے لاش ہی اٹھے اور جو بھی آپ فیس کریں آپ اس کو برداشت کریں. تو یہ چیز بہت ایک کامن فیکٹر ہے جو کہ رپورٹنگ میں ایک ہرڈل کریٹ کرتا ہے. دوسرا دیکھیے ہمارا لیگل فریم ورک تو کچھ حد تک موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ وہ ڈسکریج کرتی ہے خواتین کو. ایک تو خاتون کے لیے سب سے پہلے تو اس چیز کو رپورٹ کرنا، تھانے جانا، وہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک بہت معیوب چیز سمجھی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارا لیگل فریم ورک اس کی امپلیمنٹیشن اتنی مشکل ہے کہ اس چیز کو رپورٹ کرنا تو شاید پاسبل ہے، اس کو آگے لے کے چلنا. جیسے فار ایگزامپل ہمارے جو امپلیمنٹیشن کی طرف اگر آپ دیکھیں تو جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس نے 24 گھنٹے کے اندر اس خاتون کا جس نے کمپلین کی ہے ڈومیسٹک وائلنس کی، اس کو 24 گھنٹے کے اندر اس کا میڈیکل کروانا ہے. لیکن وہ ہمارے ہاں اتنی دیر سے چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ وہ ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے. اسی طرح بہت سارے ہرڈلز ہیں جو کہ ایک خاتون کو ڈسکریج کرتے ہیں. اور اگین جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری کلچرل ریلیجس چیزیں ایک جو اسپیکٹ ہے ان وجوہات کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مشکل ہو جاتا ہے. رپورٹ اگر جو کیسز کی اگر ہم بات کریں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں اس پہ بھی تو انصاف نہیں ملتا ہے نا. دیکھیے حصول انصاف ہمارے ملک میں ایک بہت مشکل کام ہے. ہمارے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس میں اگین اس کی انویسٹیگیشن کے ہی پروسیس میں Why the process is extreme slow? It is very slow. کیونکہ ہمارے ہاں دیکھیے جوڈیشری اتنی مصروف ہے ان کیسز کو، ہمارے سالوں ہمارے کیسز چلتے ہیں، ہماری جوڈیشری نہیں اس کو جو ہے بیک لاگ کو کر پا رہی مینیج. اور دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیے رپورٹ ہو گیا، فار ایگزامپل کوئی کیس رپورٹ بھی ہو جاتا ہے، وہ اس کی ہم اینڈ اس لیے نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ہمارا ایک یوزلی 90% کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی صلح کروا لیں. ہمارا سب سے پہلے ایون پولیس کے سٹیج پہ بھی پولیس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آپ عدالتوں تک نہ لے کے جائیے. اس کی دیکھیے دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ سالوں انصاف نہیں ملتا، بہت ٹائم لگ جاتا ہے، کیسز چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک کلچرل ایک ہے، جب فیملیز انوالو ہوتی ہیں، بیریئر آ جاتا ہے اس میں بھی. بالکل. اس میں جیسے کوئی خاتون ہے وہ پولیس اسٹیشن گئی ہیں، انہوں نے تھانے میں اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ فار ایگزامپل یا اپنے والد کے اگینسٹ کوئی کمپلین کرائی ہے، تو اس میں سب سے پہلے فیملی ول جمپ ان سے کہ جی آپ یہ معاملہ رفع دفع کر لیں. بالکل صحیح کہ وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. پہلے تو اس کو پوائنٹ کو اٹھا لیتے ہیں کہ ایکچوئل پوائنٹ مس ہو جاتا ہے. بالکل. کس قانون کی کمی ہے؟ کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا لا ہے جو ابھی تک نہیں بنا ہے جس کو ہونا چاہیے؟ دیکھیے لا ڈومیسٹک وائلنس ان پرٹیکولر کو لے کے لیگل فریم ورک ہمارے موجود ہے. مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے جو کہ ہمارے تمام قوانین جو ہیں اس ملک میں قانون تو موجود ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پرابلمٹک ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہم ابھی تک نہیں کر پا رہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور ایک جو سزا جزا کا جو ایک پروسیس ہے وہ موجود نہیں ہے. اور ڈومیسٹک وائلنس ان پرٹیکولر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ایک پیٹریارکی ہے
ہمارے ملک میں جو مرد ہے اس کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے ہمارے معاشرے میں. تو اس وجہ سے ہماری جو خواتین ہیں وہ بہت ڈسکریج ہوتی ہیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانے کی بھی کوشش کی جائے. ہمارے ہاں ایسی خواتین کو ان کے ساتھ اسٹگما اٹیچ کر دیا جاتا ہے, سوشلی ان کو برا سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں اپنے ہسبینڈ کے اگینسٹ اس نے کمپلین کرائی, ایسی کیا وجہ تھی, آپ گھر میں بیٹھ کے سالو کریں. تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکریج کرتا ہے. بالکل. اچھا فائزہ, اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جو کیسز کی ہم بات کریں کہ انصاف نہیں ملتا, یا بہت دیکھتے ہیں ہم سالوں چل رہے ہیں کیسز اور یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے, کیا اسی وجہ سے ہمیں مسلسل یہ تشدد نظر آ رہا ہے؟ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا وہ ایلیشن ہو رہی ہے اور اس پہ سزا ملتی بھی سب کو نظر آ گئی ہے, تو شاید کرنے والے جو ہیں وہ ان کو ایک شٹ اپ کال مل جاتی ہے. کیا اسی کی وجہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے, جب آپ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی کوئی بھی افینس جو ہے, اگر آپ اس کو ایک سسٹم ایسا نہیں رکھیں گے کہ اس میں اس افینس کی سزا دی جائے اور وہ باقی لوگوں کے لیے مثال بنے, تو پھر آبویسلی وہ انکریج کرتا ہے لوگوں کو کہ وہ مطلب اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اضافہ ہوتا ہے بالکل. اور ان پرٹیکولر جیسے ڈومیسٹک کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کی, اس میں اگین جب ایک چیز جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہی ہم بہت کم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. آپ جو ہمارے ایلیٹ کلاس میں بھی, لوور سے لوور جو طبقہ ہے معاشی طور پہ, اس میں بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہے ہمارے معاشرے کے جو رولز اور ریگولیشنز کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اسٹگما اٹیچڈ ہوتا ہے ریلیجسلی اور کلچرلی. تو وہ ایک انکریجمنٹ دیتا ہے باقی لیٹس سے مردوں کو یا جیسے افینس جو بھی کر رہا ہے اس کو, کہ وہ اس چیز کو کرتا رہے, کیونکہ اس کے کوئی اس کو سزا نہیں مل رہی اور وہ کوئی ایسی ایگزامپلز ان کے سامنے نہیں ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس ایکسٹریم پہ جا کے خواتین کو کمپلین کرنی چاہیے؟ دیکھیے, اگر میں بہت سی ہماری خواتین تو آپ کو پتہ ہے اتنے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, تو ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس پہ یہ لا ہے. بالکل, مطلب ان کو بھی ایکنالج کرنا. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے آپ نے جن خواتین کی بات کی جو نہیں پڑھی لکھی, ہم ان کو یہ آگاہی دیں کہ بالکل ان کی رہنمائی فرمانی چاہیے. بالکل. دیکھیے, جیسے آپ نے پوچھا کہ کس پوائنٹ پہ, دیکھیں آف کورس جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ فزیکل ابیوز جیسے جب بھی اسٹارٹ ہو یہ ایک ریڈ فلیگ ہوتا ہے, یہ ایک وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ آپ کو ٹریگر ہونا چاہیے اور آپ کو اس کے اگینسٹ کمپلین کرنی چاہیے. لیکن ہم ڈومیسٹک وائلنس کو یوزلی ہم فزیکلی اسالٹ یا فزیکل ابیوز کی طرف دیکھتے ہیں. اس کے اندر مینٹل ابیوز بھی آتی ہے, کیونکہ بہت سی بالکل کیونکہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے, بہت سے کیسز ہم نے ایسے دیکھے ہیں جس کے اندر فزیکل ابیوز نہیں ہے لیکن مینٹل ابیوز اتنی زیادہ ہے کہ وہ فار ایگزامپل کہ جی خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, کوئی جاب نہیں کر سکتی, آپ ان کو گھر میں اس طرح ان کو محصور کر دیں کہ وہ مینٹلی ان کو ٹارچر دیا جائے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں بہت, اور یہ اس کی آگاہی بہت ضروری ہے. اور جس وقت ایک خاتون کو یہ لگے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے, وہ دیٹ از دا ٹائم وین یو شوڈ ایکٹ آن اٹ اور آپ اس کی کمپلین کریں. مطلب کہ ایک چیز جو بار بار آپ کو نظر آ رہی ہے اور وہ زیادتی سے ظلم بنتی جا رہی ہے, پھر آپ نے کرنا ہے یہ بھی نہیں کہ اب ہم خواتین کی بات کر رہے تھے, ابھی وہ جو الٹریٹ ہیں یا گھریلو ہیں سادہ خواتین ہیں, نہیں تو ابھی ہم اپنی اس ینگسٹرز کی بات کر لیں تو اس میں تو بہت سے ایسے جذباتی کیسز ہیں کہ ان کو تو وہ تو پہلے ہی ایکٹ پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے, تو ان کو بھی تھوڑا حوصلہ رکھنا چاہیے اور ایک چانس دے دیا کریں ہر کسی کو. اچھا, یہاں پر ہم بات کر رہے تھے خواتین کے تشدد کے حوالے سے, آپ نے یہ بھی ان کو آگاہ کر دیا, رہنمائی بھی کر دی کہ جی اس پوائنٹ پہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. لا کی بات کر رہے تھے ہم کہ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا لا جس کی کمی ہے اور وہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے؟ دیکھیے, مطلب اگر آپ اور میں دونوں خواتین ہیں, اگر آپ انٹروڈیوس کروانا چاہتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا کمی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ہمارا ایک آلریڈی لا موجود ہے, جیسے ہمارا ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے. دیکھیے, آف کورس اس کے اندر آپ جیسے جیسے جو ہے ٹائم آگے جاتا ہے اس میں آپ چینجز کرتے ہیں, آپ معاشرے سوسائٹی کے حساب سے جو بھی چینجز
کرنٹ ٹائم کے حساب سے آپ اس میں امینڈمنٹس کرتے ہیں. دیکھیں لا موجود ہے, اگین میں بار بار کہوں گی, اور دوسرا یہ کہ دیکھیں بہت سے offences, کیونکہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کو کرمنل offense بھی دیکھتے ہیں, تو بہت سے ہمارے جو PPC کے انڈر جو سزائیں ہیں ہم ان کے تھرو بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لا موجود ہے, ہمارا فوکس ہونا چاہیے امپلیمنٹیشن پہ. ہم اس کو ایک تو یہ کہ آگاہی ہو خواتین میں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہر چیز پہ ہم ٹریگر ہوں. بالکل, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹریگرنگ ہوتی ہیں, لیکن یس وہ آپ ایک انسان کو پولیس کے پاس نہیں لے کے تھانے نہیں لے کے جا سکتے, اس کے اوپر کمپلین نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ ہم خواتین کو ایجوکیٹ کریں, اور اسپیسیفکلی ہم امپلیمنٹیشن کی طرف, ہمارے جتنے بھی لا میکرز ہیں, لیجسلیٹرز ہیں, لا بنانا ایک پاکستان میں ایک مشکل کام ہی ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں بل اتنا ایزیلی پاس نہیں ہوتا, ہمارے دونوں ہاؤسز کبھی ایک ہاؤس میں پھنس جاتا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہمارا زور ہونا چاہیے. فائزہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. اچھا جی, ہمارے ساتھ موجود تھی ماہر قانون فائزہ مراد, اور انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم ہمیشہ قانون کی بات کرتے ہیں, تو قانون تو واقعی میں بہت موجود ہیں ہر طرح سے, ہر ڈپارٹمنٹ میں. ہم لوگ بے شمار ایسے پروگرامز کرتے ہیں, ایسے شوز دیکھتے ہیں, ایسے واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جس میں ہم قانون کی بات کرتے ہیں. قانون تو موجود ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن میں مسائل ہیں کچھ, وہ حل ہو جانے چاہیے. اور خواتین کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو گھریلو تشدد جن پہ بار بار ہو رہا ہے, انہیں خود کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے. اور وہ خواتین جو کہ مطلب کہ ہم کہہ لیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اور وہ کچھ میں کہوں گی کہ وہ تو ایموشنل بھی, جذباتی بھی, تو ان کو کوئی ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ آپ جلدی سے تھانے پہنچ جائیں. اور وہ خواتین جو بار بار تشدد برداشت کرتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ جی ہم اگر رپورٹ کریں گے, جا کر اپنے لیے آواز اٹھائیں گے, اور خاندان والے ہم پہ باتیں کریں گے کہ جی آپ تھانے کچہری چلی گئی تھیں, تو آپ یہ بالکل مت سوچا کریں, اور اپنے لیے آواز اٹھایا کریں. اگر اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے اٹھا لیا کریں, کیونکہ شاید آپ کی آواز اٹھانے سے کسی اور خاتون کی بھی جان بچ سکتی ہے.